ابھی جیسے ایک بھائی کو آپ نے سوال کے جواب میں سید عبد القادر جیلانی کو ملعون بھی کہا، اور آپ نے کہا کہ 10-15 پشتوں بعد آتے ہیں، کوئی 2 پشتوں بعد نہیں آ رہے کہ احترام کیا جائے، نہیں، جبکہ کل کے کلاس احترام کی میں بات نہیں کیا. دیکھیں میں نے نہیں کہا کہ 2 پشتوں کے بعد احترام کیا، میں نے کہا کہ ان کی سیادت کا، آپ کہتے ہیں شجرہ میں سے نا، ہاں، میں نے کہا یہ تو جی کسی امام کا سکا بیٹا تو نہیں ہے، یہ کئی پشتوں کے بعد جا کے کہتے ہیں ہم ائمہ علیہ السلام سے ملتے ہیں نا. میں نے یہ بات کی، میں نے کہا سیادت ان کا جو ہے یہ کئی پشتوں کے بعد ان کا ادعا ہے، تو یہ جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ ان کے سیادت جو ہے قطعی 100% ہو. لیکن کل ہی ڈاکٹر زبیر صاحب کے مناظرے میں آپ نے قریبی نسل اولاد ائمہ کو بھی آپ نے کافر کہا، تو یہ سمجھ سے بالا ہے. اہل بیت اور تو آل رسول کی محبت کا آپ نعرہ بھی لگاتے ہیں اور پھر ان کو کافر بھی کہتے ہیں، تو میں تو دیکھیں حیران ہوں. اب یہ سن لیں اچھی طرح سے، اہل بیت جب ہم کہتے جی ہیں اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نسل کے افراد ہیں ان سب سے ہمیں مراد اہل بیت نہیں لیتے. آپ اہل بیت علیہ السلام سے مراد لیتے ہو نا جو ان کی نسل سے ہے، جو 10 پشت کے بعد، یہ ہمارے نہاں اہل بیت نہیں. اہل بیت علیہ السلام جب ہم لیتے ہیں نا ان سے مراد پنجتن پاک اور 12 امام ہیں، بس اس کے علاوہ اور بقیہ اہل بیت نہیں ہے. بقیہ اگر آپ سن لیں، پلیز سن لیں، اگر ان کے آپ اتباع کریں سلمان فارسی کی طرح، چاہے آپ افریقہ سے ہیں چائنا سے، فرق نہیں پڑتا، اگر آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی تو آپ ان میں سے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن وہ آپ اتباع کی وجہ سے. اہل بیت وہی ہیں. اب آپ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، مسلم وغیرہ میں پورا باب ہے، ٹھیک ہے نا. تمہارے علماء کا عقیدہ یہی ہے، بلکہ تمہارے سن لیں پلیز، اجماع ہے. تو اس سے آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور ہمیں کہتے ہو ایسے افراد جنہوں نے آپ کے مذہب میں بھی وہ غلط ہے نا، انہوں نے خلفاء کے خلاف خروج کیا. آپ کے مذہب میں بھی جو خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرے اس کا قتل جائز ہوتا ہے. آپ کے مذہب میں بھی وہ کوئی نیک آدمی نہیں تھے، ہمارے مذہب میں اس لیے وہ نیک نہیں، اچھے نہیں ہیں کہ انہوں نے غلط ادعا کیے ہیں، انہوں نے جھوٹے ادعا کیے ہیں. اگر کوئی شخص کسی نبی کے خاندان سے ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں جو مرضی کر دے، وہ کوئی غلط کام بھی کر دے پھر بھی اس کا وہ اچھا ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ غلط بنا ہے، غلط لیس من اہلک، وہ کافر دوسروں تھا، کو غرق بھی ہو گیا. بولنے دیں لہری کا، ہاں بسم اللہ، دوسروں کو بھی بولنے دیں. بسم اللہ. تو جیسے آپ ابھی نے کہا کہ انہوں نے غلط دعویٰ کیا جائے تو وجہ سے وہ کافر ہیں، تو بات یہ ہے کہ صحیح دعویٰ کرنے والے کون ہوں گے؟ جیسے ڈاکٹر زبیر صاحب نے بھی آپ سے پوچھا تھا، آپ نے اس کو تو ثابت نہیں کیا نصوص سے. حالانکہ ڈاکٹر زبیر صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے بارے میں آپ کے مذہب میں یہ ہے کہ ان کو جنت کی بشارتیں آپ کے اماموں نے دی، تو جنت کی بشارتوں والے نعوذ باللہ کافر کیسے کون ہے ہیں؟ کون ہے جس کو دیکھے بھائی صاحب، جو امامت سے منحرف لوگ ہیں ان کی جنت کی کوئی بشارت، یہ بھی ان کی اغلاط میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. صرف زید کے متعلق ہے، زید کے متعلق 2 قسم کے روایات ہیں میرے عزیزو، اچھی طرح سے جان لو. شیخ کتب میں ایک روایات ہے اس کی مذمت پر ہے، ایک روایت ہے اس کی تعریف میں. تو سب روایت اس میں متفق نہیں ہے، جو روایات اس کی مذمت میں وہ سب صحیح ہیں، جو زید کے مذمت میں. جو اس روایات کی طرف وہ اشارہ، پلیز سن لو میرے بھائی، جی جو آپ جی کہتے جی ہیں اس کو جنت کی بشارت ہے، کوئی جنت کی بشارت نہیں ہے. مثلا حسن مصنع، عبداللہ ابن الحسن مصنع ہے، اس کی جنت کی کوئی بشارت، یہ جھوٹ ہے. محمد ابن عبداللہ ابن الحسن یا حسین فخ وغیرہ، یہ ان کی بشارت نہیں ہے. زید کے متعلق ہے لیکن وہ روایات ضعیف ہیں، وہ روایات صحیح نہیں ہیں. اور زید کے مذمت میں وہ روایات بہت زیادہ ہیں. اور زید کون تھا؟ زید کا ساتھ کس نے، پتہ آپ کو ابو حنیفہ نے زید کے ساتھ بیعت کی تھی. زید کی جو تحریک تھی بالاساس وہ ایک شیعہ تحریک نہیں تھی، وہ جماعت مخالفین کے لوگوں نے وہ زید کے سپورٹر تھے. ابو حنیفہ نے زید کے ساتھ بیعت کی تھی لیکن لڑائی کے وقت یہ بھاگ گیا تھا، اس نے ساتھ نہیں دیا تھا، اس پیسے کچھ بھیجے تھے کہ آپ سے ہم سپورٹر ہیں. مالک نے چلو اس کے آپ نے ساتھ مان بیعت لیا کیا کہ تھا. کم از کم ہم نے آل رسول کا ساتھ دیا. وہ اہل بیت نہیں ہے، وہ اہل بیت نہیں ہے ہمارے نزدیک. آپ لوگوں جو اس کو مرضی اہل بیت بنا دو نا، جس کو مرضی اہل بیت بنا دو. تو مطلب اچھا اللہ اہل نے بیت کون ہے؟ اہل آپ بیت طاہرین کون ہے؟ وہ جو مطہر ہیں، جو اللہ کی جانب سے حجت ہیں. دیکھیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی شخص آئے ادعا کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کی تصدیق کرنی، اس کی سپورٹ کرنی ہے. اگر مطہر ہے، اللہ کی جانب سے گارنٹی ہے. اللہ تطہیر کا کیا مطلب ہے؟ عصمت کا کیا مطلب؟ اللہ کی جانب سے گارنٹی ہے کہ غلط ادعا نہیں کرے گا، اس کی آپ ساتھ دے دیں نا. اس کا تو آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. تطہیر میں تو باقی تو نہیں آتے نا امام، تطہیر کی آیت میں چلو آپ کی بالکل روایات 14 کے مل 14 جاتی. آتے ہیں، 14 کے 14 آتے ہیں. نہیں دلیل وہ چاہیے تو ہم سے تو طلب آپ کرو. کہہ رہے ہیں نا، وہاں تو حضور کی چادر میں تو نہیں تھے نا 14. بالکل چادر میں تھے، بالکل اب کیسے؟ سن لو، جی ایسے جی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے صلب میں تھے. یہ آئے اچھا، جو اور باقی بھی تھے جن کو باقی آپ نہیں تھے، کافر کہہ رہے ہیں، وہ بھی باقی سن میں تھے؟ مشمول نہیں ہے نا. دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کیوں شامل نہیں؟ آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ سلم میں تو سب تھے نا جن کو آپ کافر بھی کہہ رہے ہیں. ان کو اللہ نے حضرت مطہر نہیں حسین کیا کے نا، ساتھ تمام بھائی مطہر حسین نہیں تھے. کیا. دیکھیں وہ جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ شیعہ عقیدہ جاننا چاہتے ہیں
کہ آئے تطہیر میں بقیہ ائمہ علیہ السلام کیسے مطہر ہیں. دیکھیں سن لیں, یہ کتاب ہے, کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ, جز نمبر 1. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے کتاب حدیث 11. یہ حدیث کافی لمبی ہے, صفحہ نمبر 646 میں. ایھا الناس اتعلمون, امام علی علیہ السلام نے عثمان کی خلافت کے دوران وہاں پہ صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, اے لوگو جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انزل فی کتاب ہے, اللہ نے یہ آیت قرآن میں نازل کی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت فجمعنی وفاطمۃ وابنی حسنا وحسینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جمع کیا, میرے 2 بیٹوں کو اور حسن حسین علیہ السلام کو جمع کیا. ثم القى علینا کساء, پھر ہم پہ کساء ڈالا ہے, کملی ڈالی ہے. وقال هؤلاء اہل بیتی, فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. پھر اس کے بعد مزید تعریفیں اہل بیت علیہ السلام کی. ام سلمہ نے عرض کیا وانا یا رسول اللہ, میں بھی اہل بیت میں سے ہوں. فقال انت الى خیر, انما آپ جو اچھی ہیں, آپ عاقبت بخیر ہیں. انما نزلت فی وفی اخی, لیکن یہ آیت کا شان نزول کس کے بارے میں, یہ آیت میں آپ شامل نہیں. یہ آیت پھر صرف اور صرف نازل ہوئی مجھ میں اور میرے بھائی کے متعلق اور میری بیٹی فاطمہ, وفی ابنیہ, اور میرے 2 بیٹوں کے متعلق. یہ پنجتن پاک بنے نا. وفی 9 من ولد ابنی الحسین خاصہ, اور صرف 9 افراد میرے فرزند امام حسین علیہ السلام کے نسل سے مخصوص. وہ لیس معنا احد, لیس معنا فیہا احد, اور اس کے علاوہ اس میں سے کوئی اور شامل نہیں. تو خود یہ پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, یہ اس کے علاوہ اور کیا. سن لیں پلیز, سن لیں مجھے سن لیں, مجھے بات کرنے نا. ہاں مجھے دیکھیں, آپ پوچھتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں باقی ائمہ کیسے معصوم ہیں. آئے تطہیر میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ ہمارے مذہب کے مطابق بقیہ جو ہے نا, جو اولاد رسول ہے, جو امیر المومنین علیہ السلام کے نسل سے ہیں, وہ سب کے سب وہ مطہر نہیں ہیں, وہ معصوم نہیں. معصومین شیعہ مذہب میں صرف کون ہیں؟ یہ 12 حضرات ہیں, 12 امام ہیں, اور حضرت زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرات. نہیں مطلب آپ کے نزدیک یہ شیعہ اثنا عشریہ سب کا مذہب ہے کہ یہ اولاد علی حسن اور حسین جن کو آپ کافر کہتے ہیں یہ کافر ہے؟ آپ اثنا عشریہ کا مذہب ہے, یہ عقیدہ ہے, میں یہ جاننا جو اگر کافر ہو جائے کافر ہے بھائی. جو آپ کا جب عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے, وہ آپ کو کچھ نہیں ہوتا نا. اگر دیکھیں اجازت دیں, اگر اولاد, میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی, ایک منٹ میں آپ کو حدیث دکھا دوں تو پھر آپ کو, اگر کوئی بھی شخص ہو دنیا میں بھائی صاحب, وہ فرق نہیں کرتا کہ وہ سید ہے. سید اگر شراب, او بھائی آپ مجھے بتاؤ, سید اگر شراب پی لے, او بھائی سید اگر شراب پی لے, اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہے فسق ہے یا نہیں ہے؟ فسق ہے یا نہیں ہے؟ سنیں میں کہہ رہا ہوں, وہ اگر کوئی کافر ہوگا تو اسلام کو, قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوگا نا. نہیں, دیکھیں اجازت دیں, کفر صرف اس لیے نہیں قرآن کو نہ مانو تو کافر ہے. اگر آپ کوئی بھی ایسے دین میں بدعت داخل کر رہے ہیں, اب جو آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی سب قرآن کو مانتے ہیں. قادیانیوں کے پاس جائیں, وہ قرآن آپ سے زیادہ پڑھتے ہیں. اس طرح نہیں, وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, حدیث بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں. ہاں اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. دیکھیں میرے مختصر بتائیں نا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے تمامی مذہب کا, صرف میرا نہیں, کہ یہ تمامی آل علی, آل حسن, آل حسین کافر تھے جنہوں نے دعویٰ. اب بھائی یہ آپ کی جہالت ہے کہ وہ سب کے سب انہوں نے امامت کے, بھائی سن لو پہلے تو امام نے کب کہا کہ انہوں نے سب نے آل علی, آل حسن, آل حسین علیہ سب نے امامت کا ادعا کیا. یہ جھوٹ ہے, یہ تہمت ہے بہت. اجازت دیں اس دو میں جملے میں بڑا فرق ہے کہ کچھ لوگوں نے ادعا کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سب کے سب یہ کافر تھے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پلیز مجھے بات کرنے دو, پلیز مجھے بات کرنے دو. آپ ایک غلط ادعا کرتے ہو, ایک غلط شیعہ کا ایک غلط امیج دیتے ہو, اور آپ کے علماء بھی یہی کرتے ہیں, اور آپ کے وہ شیخ صاحب بھی, ڈاکٹر زبیر صاحب بھی یہی کر رہے تھے. یہ تو کہتے ہیں کہ پورے ان کے پورے وہ سب کافر تھے. بھائی ہم نہیں کہتے, اور نہ یہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ سب کے سب انہوں نے غلط امامت کے ادعا کیے. کچھ لوگوں نے کیے ہیں, اور یہ ایک بہت طویل عرصہ. پلیز سن لو, پلیز مجھے بات کرنے دو. آپ بتائیں نا کون ہے وہ, پلیز مجھے بات کرنے دو, میں دے دوں گا, آپ مجھے بات کرنے دو. ایک سوال کیا نا, اس کا رد لے لو, پھر جواب کرو, سوال مزید کرو. ایک طویل عرصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد, امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد, امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد, اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد, یہ طویل عرصہ ہے سنہ 260 تک کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کبریٰ واقع ہوتی ہے. اور اس کے بعد بھی اس طرح نہیں, غیبت صغریٰ کے بعد امامت کے جھوٹے مدعی ختم ہو گئے. اس طویل عرصے میں کچھ افراد نے امامت کے ادعا کیے ہیں, اور انہوں نے کبھی یہ ادعا نہیں کیا, کم منصوص ہیں, یہ بات یاد رکھو. انہوں نے کبھی عصمت کا ادعا نہیں کیا. انہوں نے وہی ادعا کیا جو ابوبکر عمر نے ادعا کیا کہ ہم ظاہری طور پر آپ کے خلیفہ ہیں, ہمیں حکومت کرنے کا حق ہے. انہوں نے ایک دنیاوی حکومت امامت کا ادعا کیا ہے.
اور وہ بھی امام معصوم کے ہوتے ہوئے، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کو یہ حق نہیں ہے، انہوں نے باطل ادعا کہ کیا یہ فسق ہے، بالکل فسق ہے، یہ کفر ہے، بالکل یہ کفر ہے۔ اس کی وجہ سے کہ اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کی نسل سے ہو، وہ باطل ادعا کرے، اس کو چھوٹ ملتا ہے، یہ بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو دیکھیں اللہ کی شریعت سب کے لیے، یہ آپ کوئی بڑی بات پہ بنا رہے ہیں اس کو کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پورے اہل بیت کافر ہو۔ ہم نہیں کہتے ہیں پورے اہل بیت ہمیشہ مطہر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، ان کے نسل سے کچھ افراد نے جھوٹے طور پہ امامت کا ادعا کیا ہے، وہ سب نہیں تھے، وہ کچھ لوگ تھے، اور وہ منحرف لوگ تھے، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ وہ امام نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، یہ حضرت تشریف بالمنن الملاحم والفتن سید ابن طاووس کی ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے، صفحہ نمبر 248 میں، اس میں یہی فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالدَّجَّالِينَ مِنْ وَلْدِ فاطمہ۔ خود حضرت امیر المؤمنین کا خطبہ ہے شیعوں کتابوں میں کہ اے میرے شیعہ برحذر رہو کہ ہماری نسل سے شیطان آئیں گے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے دجال آئیں گے، شیاطین آئیں گے۔ فَإِنَّ مِنْ وَلْدِ فاطمہ دجالین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے دجال لوگ آئیں گے، دھوکے باز لوگ آئیں گے کہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی اگر شریف معصوم ہے اس کی پوری نسل سب معصوم ہو۔ یہ نہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اور نہ اللہ نے کہا ہے، اور نہ کبھی ہمارا عقیدہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ خود پیغمبر کے والدین کو بلا دلیل کے کافر کہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں ہوتی۔ اور ہم جن لوگوں نے جھوٹے ادعا کیے ہیں، اور یہ خود ان کے مذہب میں یہ لوگ فاسق ہیں، آپ ہی لوگوں نے بنی امیہ کا ساتھ دے کر ان کو قتل کیا، آپ ہی کے خلفاء نے ان کو ذبح کیا، ٹھیک ہے نا، انہی لوگوں کو زیدیہ کے جو امام تھے سب کے سب مر گئے، قتل ہو گئے۔ کس نے ان کو قتل کیا؟ آپ ہی کے خلفاء نے ان کو قتل کیا۔ زید کو کس نے قتل کیا؟ آپ کی بنی مروان نے قتل کیا نا۔ زید کی بیعت کی تھی امام ابو حنیفہ نے، ابھی تو کہا آپ نے، تو مطلب ہم نے تو ان کا ساتھ دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے بالکل دیکھیں، آپ نے غلط لوگوں کا ساتھ دیا نا۔ وہ لوگ جو اللہ کی جانب سے دیکھو، اللہ کی جانب سے امام تھے، ان کا ساتھ نہیں دیا، فراڈی لوگوں کا ساتھ دیا، اور پھر انہی کے قاتلین کا بھی ساتھ دیا نا۔ پھر ابو حنیفہ جو ہوتا ہے، ابو حنیفہ جہاد کے لیے تو نہیں آیا زید کے ساتھ۔ یہ تو آپ ثابت نہیں کر پائے نا، کل کے مناظرے میں بھی آپ نے ثابت تو نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ امام تھے، یہ تو منصوص من اللہ نہیں ہے۔ بھائی صاحب یہ کچھ اور دیکھ رہے تھے، بھائی صاحب یہ کچھ اور دیکھ رہے تھے، بھائی صاحب، بھائی یہ کچھ اور دیکھ رہے تھے۔ میں نے وہ کتاب اثبات الہدایت دکھا دیا بھائی، وہ کہہ رہے تھے تواتر دکھاؤ نا، میں نے ہزاروں حدیث یہاں پہ دکھا دیا، کہتے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ بھائی ٹھیک ہے بھائی، آپ جو مرضی، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ میں آپ کی مذہب سے امامت ثابت کروں، وہ اس لیے آئے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ مذہب میں امامت پہ نص نہیں ہے۔ وہ آپ ان کے موقف کو جان لیے نا، میں نے ان کے موقف کے مطابق دلیل دی ہے۔ پھر امامت کو میں نے آپ کے کتب سے بھی ثابت کیا، میں نے حدیث ثقلین پڑھا ہے، میں نے آئے مباہلہ پڑھا ہے، اس کے پاس رد تھا۔ میں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام حدیث منزلت کی روح سے، آئے حدیث ولایت کی روح سے، آئے مباہلہ کی روح سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے حدیث ثقلین کی روح سے۔ میں نے اس کے پاس رد تھا، رد نہیں تھا، رد تو تھا، الحمدللہ سب نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا، اس کا شکل بھی آپ لوگوں نے دیکھا نا۔ اچھا اللہ یاری صاحب، چلو یہ موضوع تو آپ نے واضح کر دیا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ بعض چلو وہ رد اس کا ابو بکر عمر کا کوئی خلافت دکھاؤ نا، کوئی دلیل دکھاؤ نا تم۔ ابھی سنیں نا، بات مجھے کرنے دینا۔ آپ کے مشائخ کو میں نے کہہ دیا بھائی، او بھائی دیکھو اس سے زیادہ ان کے مذہب کے بطلان کی کیا دلیل؟ میں نے کہہ دیا کہ تم ابو بکر عمر خلافت کو چھوڑ دو، ان کی تقوی کو چھوڑ دو، ان کی فضا کہ یہ افضل ہیں، یعنی اس کی دلیل کو، اس کا صرف اسلام ثابت کرو نا۔ میں پاکستان آؤں گا، تم مجھے ذبح کر دینا، میں سپاہی صحابہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں جاؤں گا تاکہ تم مجھے ذبح کر دو۔ میں اپنا نام بھی چینج کروں گا، غلام عائشہ رکھ دوں گا۔ میں نے ابھی تک تمہارا کوئی مرد پیدا ہوا ہے اس کا اسلام ثابت کرنا؟ کہتے ہیں وہ جی سنیں اللہ یاری صاحب، آپ دوسرا سوال ہے میرا اسی پر، جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ایمان اسلام ابو بکر ثابت کرو، وہ تو آپ اسلام مانتے ہیں نا، جیسے ولید اسماعیل نے ثابت بھی کیا اور آپ نے اقرار بھی کیا، چلو ظاہر اسلام میں نے بالکل ثابت نہیں کیا، وہ کاٹ کے بھاگ گیا بھائی۔ جو شخص مناظرہ جب ہمارا جب اتفاق ہوا ہے کہ 10 منٹ وہ بات کرے گا، 10 منٹ میں بات کروں گا، میرے دلیل سنے بغیر اس نے کاٹ کے بھاگ گیا ہے، تو وہ آپ کیسے کہتے ہیں اس نے ثابت کر دیا؟ یہ آپ کی بے ایمانی ہے نا۔ جو شخص کاٹ کے بھاگ جاتا ہے وہ کیسے اس نے ثابت؟ اگر اس کے پاس دلیل ہوتی وہ کاٹ کے بھاگ نہیں جاتا، اس نے مناظرہ کرنا ہی نہیں تھا۔ 1.5 منٹ میں اسے کاٹ کے، میں بتایا بھی نہیں ہے کہ میں کاٹ کے بھاگ جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کاٹ کے بھاگ گیا۔ آپ کو اقرار کرنا تھا نا کہ میں اسلام میں ابو بکر مانتا ہوں، وہ آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہے۔ وہی اسلام جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ہے، وہی اسلام جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون
قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں وہ شہادت کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ شہادت دیتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں. یہ کس کے مذمت میں؟ سن لو ہم جو ابو بکر کا اسلام کہتے ہیں ابو بکر مسلمان تھا، وہی جو عبداللہ، اگر تم کہتے ہو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافق تھا بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اسلام کے احکام جاری کرتے تھے، اس پہ نماز بھی پڑھی، پیغام سن لو پلیز سن لو ہم ابو بکر کے متعلق ہمارا موقف سن لو. ابو بکر کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کا وہ منافق تھا، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا وہ مسلمان تھا، اسی طرح وہ اگر اس کو مسلمان مانتے ہو تو ٹھیک ہے، عبداللہ ابن ابی کو اگر تم مسلمان مانتے ہو ابو بکر کا اسلام بھی ثابت ہو گیا. ہم ابو بکر کا وہی مانتے ہیں. ان لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے احکام جاری کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان تھے، یہ منافق تھے. قرآن شہادت دیتا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، کی شہادت جھوٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات بھی زیادہ ہی بولتے ہیں، آپ ہمیں بولنے ہی نہیں دیتے. بات یہ ہے کہ ابھی آپ تو پھر آپ جھوٹے نہ بولیں کہ میں نے ابو بکر کا اسلام کا اعتراف کیا ہے. تو میرا جو بات کامل ہے وہ نقل کرو. چلو ٹھیک ہے. ابھی آپ میں سوال ایک میرا کہ آپ تنبیہ کو موجب کفر سمجھتے ہیں، جیسے ہفتے اعمال سے آپ کفر کی دلیل پکڑتے ہیں نعوذ باللہ، تو یعنی آپ کے نزدیک تنبیہ موجب کفر ہے. دیکھیں سورہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ آپ یہ کام کرو گے تو اس کا جرمانہ یہ ہوگا، ہم اس کو تصدیق کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا قرآن مجید میں کہ اگر تم آواز بلند کرو گے تو تمہارا عمل حبط ہو جائے گا، تو ہم تصدیق کریں گے، ہم کہیں گے آمنا، جس نے آواز بلند کی اس کا عمل حبط ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تنبیہ کس کو بولتے ہیں؟ اجازت دو بات کرنا. سوال کرو. سوال کیا؟ سن لو. تنبیہ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی خبردار کرنا. خبردار. تو اس کے بعد پلیز سن لو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو اس کی سزا یہ ہے. ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو اس کی سزا یہ ہے کہ تمہارا عمل حبط ہو جائے گا اگر تم آواز بلند کرو. ہم اس کی تصدیق کریں گے. ابو بکر عمر کو پتہ تھا یا نہیں تھا کہ اس کے عمل حبط ہو جائیں گے؟ ان کے عمل حبط ہو گئے. ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے جب آواز اونچی کی، آپ بخاری سے روایت پیش کرتے ہیں، اس بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد اتنی ہلکی آواز ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا، دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا بولا ہے آپ نے. تو مطلب جب اللہ نے تنبیہ کی اس کے بعد انہوں نے آوازیں اونچی نہیں کی ہے نا. تو آپ کے نزدیک اگر سنیں ایک منٹ، تو موجب تنبیہ موجب کفر ہے آپ کے نزدیک نعوذ باللہ. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، تو نعوذ باللہ پھر تو آپ کے عقیدے کے مطابق حضور بھی اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرتے تھے، پھر نعوذ باللہ پھر یہاں کیا بولیں گے آپ؟ اب سن لو، دیکھو ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ ابو بکر عمر کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بھی بنا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ نے کیا، ابھی آپ نے سب کیا. ابھی سن لو، ابھی میری بات، ابھی آپ نے سوال کیا نا، ابھی جواب سن لو. دیکھو جب اللہ نے یہ ان کے پاس کوئی فرار نہیں ہے ابو بکر عمر کے حبط اعمال سے بچانے کے لیے. ان کے پاس ہاں مکر رنگ ہے، فریب ہے. وہ فریب کیا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. اب بات کرنے دو بھائی، میرے سب باتیں غلط لیکن مجھے کہنے دو. میری بات اگر کاٹو گے تو میں آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. مجھے جواب دینے کا مجھے جواب، آپ نے سوال کیا، مجھے جواب دینا. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کاٹو گے، اب اگر مداخلہ کرو گے تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. میں نے آپ کو بتا دیا، خبردار کر دی. اوکے، خبردار ہو گیا. اب میں آپ کو دوبارہ واپس لاؤں گا جب میری بات ختم ہو. تو اب سن لو، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے حبط اعمال سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کی مذمت کے لیے، تعریف کے لیے نہیں، آیات پڑھیں وہ سب نہایت ہی شدید مذمت ہے اور توبیخ کے لیے آیات نازل کیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر آواز بلند نہ کرو، اور جو یہ کرے گا اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے آواز بلند کی ہے، اب یہ کہتے ہیں اعمال حبط نہیں ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا. اچھا، ہم نے ثابت کیا ان کی اپنی کتابوں سے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے کیا، آواز بلند کی، وہ اپنی جگہ پر. ان کی یہ صفائی پیش کرنا کہ اس کے بعد عمر اتنی دھیمی بات کرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیتا تھا، یہ بھی مذاق ہے. بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن زبیر نے یہ روایت کی. یہ کوئی احترام نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے آدمی سے اس طرح بات کریں کہ اس کو سنائی نہ دے اور وہ آپ کو پوچھنا پڑے دوبارہ اس کو. یہ بھی ایک مذاق اڑانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اور قرآنی آیات کا. آپ نے دیکھا بھی
کہ آپ مثلا کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، اتنی آواز سے بار بار اس سے بات کریں نا، ایک دفعہ بھی نہیں، بار بار جب اس سے بات کرتے ہیں اس کو ایسی بات کریں اس کو سنائی نہ دے، اس کو پوچھنا پڑے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ احترام کا کوئی طریقہ، احترام کا طریقہ کار وہی ہے جو قرآن نے بتایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز دھیمی رکھو، لیکن اتنا نہ کہ اس کو سنائی نہ دے۔ اور یہ کسی بھی شریعت میں قرآن نے یہ حکم تو نہیں دیا کہ اس طرح بات کرو کہ پیغمبر کو سنائی بھی نہ دے۔ قرآن نے تو کبھی نہیں کہا نا، یہ بھی تو مذاق اڑانا ہے ایک آدمی کا، وہ اذیت کرنا۔ تو یہ جو آپ صفائی پیش کر رہے ہیں دراصل صفائی نہیں ہے، اس شخص کا مذاق اڑانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو صفائی یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، کیا چیز پتہ نہیں تھا بھائی اس کو۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہیں، یہ پتہ نہیں تھا، پتہ تھا بھائی نبی، یہ پتہ نہیں تھا کہ کسی بڑے آدمی کے سامنے، بالخصوص اگر وہ نبی اس کے سامنے بلند آواز بات کریں یہ بے ادبی ہے، یہ پتہ نہیں تھا، پتہ تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے خود کہتے ہیں ان الذین یغضون، اسی وقت وہاں پر ایسے لوگ تھے جو اپنی آواز دھیمی رکھتے تھے۔ اللہ نے اسی وقت جب ابوبکر عمر کی مذمت نازل کی، ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو آواز دھیمی رکھتے ہیں۔ تو لوگوں کو پتہ تھا کہ آواز دھیمی رکھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے یہ ہر کلچر میں یہی ہے، ہر ثقافت میں یہی ہے۔ آپ امریکہ میں آ جائیں، چائنا چلے جائیں، اور عرب میں چلے جائیں، روس میں چلے جائیں، بڑے آدمی محترم شخص کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے۔ یہ سابق بھی تھا، یہ ہمارے زمانے میں بھی یہی ہے۔ نبی پیغمبر نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ تھا نبی کا احترام واجب ہوتا ہے، یہ پتہ تھا ان لوگوں کو۔ اور یہ کہ بڑے آدمی کے سامنے، بالخصوص اگر وہ نبی ہے اس کے سامنے آواز بلند نہ کریں، اگر آواز بلند کریں گے یہ بہترامی بھی ہو، یہ بھی پتہ تھا، یہ قرآن کی روح سے ثابت ہے، یہ سب پتہ تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے آواز بلند کی، کیا نہیں معلوم تھا؟ بھئی اعمال حبط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ آیت نہیں تھا کہ اعمال حبط ہو جائیں گے، نہیں تھا، لیکن اس کے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، آپ کو پتہ بھی نہ ہونا۔ قرآن نے جب کہہ دیا کہ اگر پتہ بھی نہیں ہے تو اعمال حبط ہو جائیں گے، قرآن نے خود جب عذر سب ختم کر دیا کہ اس کے اعمال حبط ہوتے، ان کے اعمال حبط ہو گئے، ان کے اعمال حبط ہو گئے۔ تو یہ ہے آپ کا اپنے اعمال کا۔ اور اب پیغمبر پہ جو انہوں نے تہمت لگا دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی کیا ہے، اگر ابوبکر عمر نے یہ کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا فعل انجام دیا ہے، تو نبی نے بھی ایسا کیا ہے، نبی نے بھی حلال کو حرام بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نستجیر باللہ نستجیر باللہ۔ یہ تمہارا فہم ہے قرآن سے؟ قرآن یہی کہہ رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کو حرام بنا دیا، حرام کو حلال بنا دیا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے قسم کھایا کہ یہ میری کنیز ہے، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ بالکل جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی شخص اگر اس کی کوئی مال ہے، میرا یہ پین ہے، ٹھیک ہے نا، میں کہتا ہوں میں اس پین کو استفادہ نہیں کروں گا، میں اس پین کو یوز نہیں کروں گا، یہ کوئی حرام ہے بھائی، میرا پین ہے، میں اس کو 10 سال کے لیے یوز نہیں کرتا، 10 سال کے بعد یوز کروں گا، میں نے وہ عہد کر لیا میں نہیں کروں گا۔ یہ کوئی نہ میں نے کسی حلال کو حرام بنایا نہ کسی حرام کو حلال، شریعت میں نے چینج نہیں کیا، یہ شریعت میں جائز ہے میرے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی کنیز کے پاس نہ جائیں، جو اس کی مرضی کنیز ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ اس کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کو حرام نہیں بنایا، حرام کو حلال، انہوں نے ایک جائز چیز جو شریعت میں ہے کہ وہ عہد کر لیں، اللہ سے قسم کھا لیں کہ میں اس کنیز کے پاس نہیں جاؤں، اس سے بستر نہیں ہو جاؤں گا، اس کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ یہ کس لیے کیا تھا؟ کیونکہ ان کے 2 زوجہ عائشہ حفصہ نے ان کے خلاف کام کیے تھے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، تظاہر کیا تھا دشمنی کی۔ اچھا، یہ جو آیا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کو حرام بنایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، دیکھیں میں اگر کہتا ہوں میں پین کو یوز نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو اس پین سے محروم رکھتا ہوں، میں نے اس پین کو اپنے لیے ممنوع قرار دیا، محرم قرار دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زوجہ کو اپنے لیے قسم کھا کے اس کنیز کو اپنے لیے حرام قرار دیا۔ یہ کوئی مذمت نہیں ہے اللہ کی جانب سے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفقت کے طور پر کہ آپ کے ازواج نے آپ کو اتنا ڈانٹا ہے، آپ کو اتنا تنگ کیا، اتنا عزت کیا کہ آپ کو ایک حلال چیز جو آپ کی کنیز ہے کہ ان کے پاس آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، یہ آپ نے عہد کیا کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ کیوں ان عورتوں کی جو ہے رضا کو مد نظر رکھتے ہیں؟ آپ جو ہے کیا کریں، آپ اپنے قسم کا کیا کریں، اپنے قسم کا کفارہ دے دیں اور اس خاتون کے پاس ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں۔ تو یہ ہوا تھا اصل معاملہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں چینجز نہیں کیے تھے، یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حلال کو حرام بنا دے، شریعت میں چینج کریں، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے پیغمبر پر، جو ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے ابوبکر عمر کو بچانے کے لیے، کیونکہ بچا ہی نہیں سکتے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافر بنا دیں گے ابوبکر عمر کو بچانے کے لیے۔ جی مزید بولیں۔
लहरी साहब, एक तो आप लंबी तकरीर करते हैं और अपनी तरफ से हम पर इल्ज़ामात भी थोपते हैं। चलो ये आपकी अपनी सवाबदीद है। बात ये कि नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, हुज़ूर पाक के लिए कोई इस तरह कहे कि वो अल्लाह के हलाल को हराम करते, तो ये तो सरीह कुफ़्र है। लेकिन यहाँ पे आपने वही पाकीज़ा इस्तिदलाल किया जो हम वहाँ से मुराद लेते हैं ना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बात उधर तंबीह पर आप कुफ़्र का हुक्म लगा रहे हैं नऊज़ बिल्लाह, और यहाँ पाकीज़ा तावीलात कर रहे हैं जो कि होनी भी चाहिए और हमारे ईमान पर तकाज़ा है, और यही तशरीह या तफसीर बेहतर की है आपने। सुन रहे हैं आप लहरी साहब? जी जी सुन लो। हाँ, कोई किसी और की, मैं ज़ूम पे हूँ तो किसी और की सामने तस्वीर आ गई। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें सूरह तहरीम की आपने बेहतरीन पाकीज़ा तफसीर कर दी ना, तो आपने ज़ाहिर को लेकर एक बातिल इस्तिदलाल नहीं किया। तो ये भी हम भी यही करते हैं। तो वहाँ पे आप एक तंबीह को मौजिब कुफ्र समझ रहे हैं। तो अल्लाह ने कुरान में जा बजा तंबीहात की हैं अंबिया किराम को, तो क्या वहाँ से आप बातिल इस्तिदलालात करेंगे कि नाउज़ बिल्लाह अंबिया तो भी शिर्क कर सकते हैं या ये वो, आप क्योंकि सुन अल्लाह लो, ने उनको भी कहा गया है आप सुन तुमने लो भाई। शिर्क किया तो तनबीह सुन में रहे हमें हैं। पता कि ये तनबीह क्या है, वो तनबीह क्या है, ठीक है ना। वो शफकत है, इजहार शफकत है। अल्लाह ताला ने इजहार शफकत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह तहरीम में, ठीक है ना। यहाँ पे अल्लाह ने खबरदार किया है कि जो आवाज बुलंद करेगा, देखो वाज़ेह है कुरान की आयत, जो तस्दीक नहीं करता उस पर अल्लाह की लानत है। जो आवाज बुलंद करेगा उसका अमल हफ्त हो जाएगा। यह कुरान की आयत है या नहीं है? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाज बुलंद करेगा उसका अमल हफ्त हो जाएंगे, है कि ये नहीं? तनबीह यही है कि नहीं है? अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई, उसके बाद आवाजें नीची और हो भाई गई, यही कुरान। तनबीह यही है ना, तनबीह यही है कि जो आवाज बुलंद करेगा उसके अमाल हफ्त हो जाएंगे। ये क्या नहीं किया? ऐसा ना हो कि हफ्त हो जाए। सही है, सही है, सही बात है। सही है ये ना, बात सहाबा सही किराम है। ने नहीं और की, ये भी किया है। फरमाया, ये भी फरमाया आपका अमाल हफ्त हो जाएगा, आपको पता हो या ना हो आपका अमाल हफ्त हो जाएंगे, ठीक है ना। इन लोगों को पता था भाई, इन लोगों को पता था कि ये पैगंबर हैं, इनको पता था पैगंबर की इज्जत करनी चाहिए, इनको पता था किसी अजीम इंसान की बेइज्जती इसमें होती है कि उसके सामने आप शोर शराबा करें। सुन लो भाई, सुने सुन लो भाई। यार, हमें भी इसके तो बोलने दो, हमें भी बावजूद, तो बोले, बिल्कुल इसके हमें भी तो बावजूद बोलने उन्होंने, दें। मेरी बात खत्म हो तो बोले ना, मैं खामोश हो जाऊंगा भाई जब। आधा मिनट भी नहीं देते आप हमें, आप 10 ओके, मिनट बाद। खुदा हाफिज आपका। ये क्या मैंने बात आपको बार बार खबरदार किया था ना, मैंने आपको बार बार खबरदार किया कि आप मुझे मेरी बात ना काटा करें ना। वो आपके पास क्योंकि दलील नहीं होती, वो आप मुझे बार बार काट रहे हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जो जिस जुर्म की मजम्मत के लिए अल्लाह ने नाजिल किया आया, आपके अमल हफ्त हो जाएंगे भाई। जिसकी मजम्मत में यह नाजिल हुई उसका अमल कैसे हफ्त ना हो? आप कहते हैं बाद में नहीं किया। अभी आप देखें, आप एक दफा जिना करें ना तो आप पे संसार का जुर्म है, आप कहते हैं बाद में हम नहीं करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अभी जिना किया ना, खत्म है। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरामी की है, और आपको पता था कि बेहतरामी नहीं करनी चाहिए। और ये सब मुसलमानों का इजमा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कुफ्र होती है, कुफ्र होती है। आप क्या आप आइंदा जाके नहीं करेंगे? वो उनको पता था, ऐसी चीज नहीं थी कि इनको नहीं पता था। मैं आपके साथ गुफ्तगू करना चाह रहा था कि मजीद आपकी बातें सुनो, लेकिन इस तरह गुफ्तगू नहीं होती कि आप मुझे बात ना करने दें।